قال اللہ عز وجل فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما انت بمسمع من فی القبور وعن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہا وان یبنى علیہا رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر وہ کام جو نیکی کا تھا، خیر کا، بھلائی کا، جس پر اللہ کی طرف سے اجر ہے، ثواب ہے، اچھی جزا ہے، وہ ہر کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتا کر گئے ہیں۔ اور اسی طرح ہر وہ کام جس کے کرنے پر گناہ ہے، اللہ کی طرف سے سزا ہے، عذاب ہے، وہ برائی شمار ہوتا ہے، ہر اس کام کے متعلق بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتا کر گئے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتکم علی البیضاء، میں تمہیں ایک سفید روشن شریعت پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، اس کی راتیں بھی دنوں کی طرح سفید ہیں۔ بالکل آپ نے سب کچھ واضح کر دیا، کوئی ایسی بات اپنی امت سے پوشیدہ نہیں رکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ بات بتائی ہو یا حکم دیا ہو یا وہ عمل اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوشیدہ رکھ لیا ہو، چھپا لیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ چاہے وہ عبادات سے متعلق ہو، ہمارے معاملات سے متعلق ہو، زندگی کے جو شعبہ بھی جہاں انسان کو رہنمائی چاہیے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ چیزیں واضح کر کے گئے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس بات کی گارنٹی بھی دی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ تو اے ٹو زی جتنے بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں۔ اسپیشلی پھر ایسے معاملات جو انسان کے لیے فتنہ کا باعث بن سکتے ہیں، انسان کے لیے عذاب کا باعث بن سکتے ہیں، وہ گناہ ہیں، ان پر اللہ کی طرف سے سخت سزا ہو سکتی ہے، ایسے کام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ بڑی تاکید سے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو، اپنی امت کو منع کیا ہے۔ ہر گناہ کا کام، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشلی اس کے بارے میں انتہائی تاکید کیا کرتے تھے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ اور اس سے بڑے پھر گناہ، کبیرہ گناہ، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ان کو اور زیادہ روشن کیا کرتے تھے، واضح کیا کرتے تھے، تاکہ صحابہ کرام اس سے اتنے زیادہ رک جائیں۔ بعض اوقات آپ یہ الفاظ فرمایا کرتے تھے کہ یہ 7 مہلک جو گناہ ہلاک کرنے والے، اجتنبوا السبع الموبقات، ایک حدیث آتی ہے، اجتنبوا السبع الموبقات، کے 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے تم بچ جاؤ۔ اس طرح کے الفاظ استعمال کر لیے، کس وجہ سے؟ تاکہ میری امت، لوگ ان گناہوں سے زیادہ بچ کر رہیں۔ بعض اوقات الا اخبرکم باکبر الکبائر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں کچھ خبر نہ دوں؟ تو صحابہ کرام نے بتایا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں۔ اس طرح پھر آپ نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ سب سے زیادہ مجھے جس چیز پر تمہارے بارے میں ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے۔ اس طرح کے الفاظ آپ استعمال کرتے تھے، کس وجہ سے؟ لوگ متنبہ ہو جائیں، خبردار ہو جائیں، اپنے آپ کو ان گناہوں سے پیچھے رکھیں، ان اعمال سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ فتنوں کے معاملات ہیں اسی طرح۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ احادیث بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر بھی آتی ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کے بارے میں بتایا کرتے تھے کہ یہ فتنے جو بارش کے قطروں کی طرح آئیں گے، ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نیک اعمال، اجر والے اعمال، ان کے متعلق متنبہ کیا اپنی امت کو، اسی طرح اس سے بھی بلکہ بڑھ کر ایسے اعمال جو انسان کو فتنے میں مبتلا کر سکتے ہیں، اللہ کے عذاب کی طرف دعوت دے سکتے ہیں، ان سے اور زیادہ تاکید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع کیا ہے۔ پھر اس میں خاص طور پر شرک، جو
کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ ہے اور ہلاک کرنے والا گناہ ہے اور سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ظلم عظیم کہا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ اس کے بارے میں تو اور ہی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ڈراتے رہے ہیں، اسپیشلی پھر آپ کے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے آپ بار بار ایسی چیزیں زیادہ ڈسکس کر رہے تھے تاکہ لوگ اس قسم کے اعمال کے اندر نہ پڑیں۔ توحید و شرک کے متعلق ہمارے موضوعات چل رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو وہ گناہ ہوتا تھا اسپیشلی کہ یہ گناہ ہے، اس کی طرف ایک جو جانے والا راستہ ہے اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کرنے کا کہہ دیا کہ ایک تو ہے کہ وہ خاص گناہ ہے، اس کو کرو گے تو اس پر یہ گناہ ہوگا، یہ سزا ہوگی۔ اگر اس گناہ کی طرف جو لے جانے والے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں یا کچھ چھوٹے چھوٹے راستے ہیں، ان سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کی تلقین کر دی ہے۔ جس طرح گزشتہ جماعت کے اندر یہ مسئلہ ڈسکس ہوا تھا کہ کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے، ایک تو ہے کہ آپ نے معانقہ کرنا ہے، گلے ملنا ہے، ٹھیک ہے آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ نے آگے جا کر اس کو ویلکم کرنا ہے، استقبال کرنا ہے تو آپ آگے جا سکتے ہیں۔ ایک ہے جسٹ اس کی تعظیم کے لیے، احترام کے لیے کھڑے ہو جانا اپنی جگہ پر، نہ گلے ملنا مقصد ہے، نہ آگے جا کر اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے جا کر استقبال کرنا مقصد ہے، صرف اپنی جگہ پر سٹینڈ اپ ہو جانا، کھڑے ہو جانا، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناپسند کرنے کی وجہ سے ہم یہ کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ آپ اس کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، اور پھر آپ نے اس پر سخت وعید بھی سنا دی سنن ابی داؤد کے حدیث کے مطابق کہ جو من سرہ ان یتمثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعده من النار، کہ جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس لیے مسلح بن کے اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ حالانکہ یہ کوئی اتنا زیادہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کہ ایک بندہ صرف کھڑا ہو گیا تو اس پر جہنم کی وعید سنائی جا رہی ہے، یہ اصل میں سد و ذریعہ ہے کہ اس طرح جب یہ احترام اور تعظیم پیدا ہوگی تو کہ ایک لیول ایسا نہ آ جائے کہ انسان سجدوں پر اتر آئے۔ یہ اس کی طرف جو بڑے بڑے اعمال ہیں شرکیہ، ان سے بچانے کے لیے ایسے اعمال سے بھی ڈرنے کا اور بچنے کا کہہ دیا گیا ہے۔ خیر، میں جس موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں، شرک جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، اس میں سے ایک بہت بڑی چیز قبروں کی تعظیم کرنا، ان پر میلے ٹھیلے لگانے، اور وہ چیزیں جو شریعت اسلامی نے خاص طور پر جن کے تعلق قبور کے ساتھ ہے، قبر کے ساتھ ہے، ان اعمال سے جو منع کیے ہے وہ چیزیں انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ انسان جب فوت ہو جاتا ہے، ایک بات یاد رکھیے کہ جو انسان فوت ہوئے اور وہ جس جگہ اس کی میت ہے وہی اس کی قبر ہے۔ یعنی قبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف زمین کے اندر گڑھا کھودا گیا ہے، اب وہی اس کو ہی قبر کہلائیں گے۔ ایک شخص پانی کے اندر ڈوب کر جاتا ہے، اب اس کی میت نہیں ملتی، وہ پانی کے اندر ہے، ادھر ہی وہی اس کی قبر ہے۔ ایک انسان کو جانور کھا جاتا ہے، جنگل کے اندر وہ فوت ہوئے ہے کہ جانوروں نے کھا لیے ہے، وہی اس کی قبر ہے۔ تو اللہ یہ کیونکہ عام طور پر جو منکرین عذاب القبر ہیں، جو اس چیز کا انکار کرتے کہ نہیں قبر کا عذاب حساب کوئی نہیں ہے، یہ ویسے تم نے بات بنائی ہوئی ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ ایک تو بالکل کتاب و سنت سے اینٹی عقیدہ ہے یہ، بلکہ یہ برحق ہے، عذاب قبر برحق ہے، اور یہ عقیدہ اور ایمان کا حصہ ہے اس چیز کو تسلیم کرنا کہ فاجر شخص اس کو عذاب قبر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے آخر میں 5 چیزوں سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ اس طرح کے تو یہ دعا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو اس میں ایک یہ بھی ہے، زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے، کیونکہ یہ مرنے کے بعد سب سے پہلی سٹیج یہ ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ سنن ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے، قبر کے پاس بیٹھے اتنے روئے داڑھی مبارک تر ہو گئی، تو باقی جو ساتھی ساتھ صحابہ بیٹھے تھے پوچھنے لگے کہ جنت کا تذکرہ بھی چلتا ہے، آپ اتنے نہیں روتے، جہنم کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، اس قدر آپ نہیں روئے، اور آج آپ اس قدر رو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آخرت کی گھاٹیوں میں سے سب سے پہلی گھاٹی یہ ہے، یہ سب سے پہلا معاملہ ہے۔ جو ادھر کامیاب ہو گیا اس کے آگے بھی کامیابی کی امید ہے، اور جو ادھر پھنس گیا تو آگے معاملہ بھی اس کا مطلب خطرناک ہے۔ تو یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے قبر والا، اور یہ ایسی چیز ہے کہ چلو ٹھیک ہے سزا مل رہی ہے نا، سب کو مل رہی ہے، سب پاس موجود ہیں، تو اس پر معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک ہے تنہا بندہ ہے، ادھر اور کوئی بھی نہیں ہے اور بالکل اندھیرا ہے، یہ انتہائی خطیر معاملہ ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر۔ تو خیر، قبر
جب بن جاتی ہے، بنائی جاتی ہے، اس موقع پر بھی شریعت اسلامی نے تاکید کی ہے. جیسے میں بات کر رہا تھا کہ سد و ذریعہ، ایک تو وہ گناہ ہے، ایک وہ گناہ کی طرف لے جانے والا جو راستہ ہے، شریعت اسلامی نے اس کا دروازہ بھی بند کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تلقین کی، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہا وان یبنى علیہا. صحیح مسلم میں یہ حدیث آتی ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ بنانے سے منع کر دیا کہ چونا گاچ اس کو کیے، جس کو پختہ بنایا جائے. اور آپ نے فرمایا کہ اس پر بیٹھنے سے بھی منع کر دیا گیا، اور پھر آپ نے فرمایا اس پر عمارت بنانے سے بھی منع کر دیا گیا. اچھا، ایک سنن نسائی میں حدیث، اس میں یہ الفاظ آتے ہیں ان یزداد علی، اس پر کچھ زیادتی کی جائے، اس سے منع کر دیا جائے. زیادتی کا کیا مطلب؟ اس قبر کو مزید تھوڑا اونچا کر دیا جائے، اضافی مٹی اس پر ڈال دی جائے، اضافی اس پر عمارت بنا دی جائے، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، اس سے منع کر دیا گیا. اچھا چلے باقی باتیں تو سمجھ آتی ہیں، بٹ ٹھیک ہے، قبت جبہ اس پر بنانا یہ منع ہو گیا. لیکن یہ کیا بات ہے کہ ایک بالشتی ہونی چاہیے اور زیادہ اونچی نہیں ہونی چاہیے، اس میں ایک بلا کیا ہے؟ یہ سد و ذریعہ ہے. جتنی زیادہ اس کو زیادہ اونچا کیا جائے گا تو پھر اس میں زیادہ امکانات ہوتے ہیں اس خدشے کے کہ لوگ اس کی طرف آئیں گے اور اس کو کچھ اہم سمجھ لیں گے، اس کی طرف عبادات ہونا شروع ہو جائیں گے. اور یہ چیزیں آپ دیکھیں نا، یہ سب سے یعنی سجدے ہونا یہ تو بعد کی بات ہوتی ہے. اس سے پہلے مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اس پر ایک عمارت بنا کر کھڑی کر دی جائے. جب عمارت بن جاتی ہے تو لوگوں کی رغبت اور زیادہ ہو جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس سے پہلے ہی آپ نے منع کر دیا کہ اس کو پختہ ہی نہ کیا جائے، اس کو زیادہ اونچا نہ کیا جائے. بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ ابو الحیاج اسدی وہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، الا ابعثک علی ما بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں تم کو ایک ایسے کام پر نہ بھیجوں جس کام کے لیے مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح مسلم یہ حدیث آتی ہے. وہ کون سا کام؟ لا تدع تمثالا الا تمستہ، کہ جو بھی تم مورتی دیکھتے ہو نہ جا کر اس کو ختم کر دو. ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، اور کوئی اونچی قبر دیکھتے ہو تو اس کو ذرا برابر کر دو. یعنی اتنی سختی ہو گئی کہ تھوڑی سی اونچی قبر ہے اس کو تھوڑا نیچے کر دینا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ چیز شرک کی طرف لے کر جانے والی ہے. تو اس قدر علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو چنا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور علی رضی اللہ عنہ کے نعرہ لگانے والے سب سے زیادہ اس بدترین شرک کے مبتلا بھی وہی بندے ہیں آج. یعنی جو محبت علی پر جن کے آج کل نعرے لگتے ہیں اور دوسروں کو وہ کہتے ہیں کہ تم بغض علی سے نعوذ باللہ برے ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے. اور جو بندہ ذرہ برابر رائی کے دانے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی اپنے دل میں حضرت علی رضی اللہ کے بارے میں بغض رکھتا ہے، وہ بندہ ایمان سے خارج ہے. پھر یہ تو ایمان کا حصہ ہے. لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ اصل محبت تو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعلیمات پر تو ہم عمل کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کام کے لیے مقرر کیا تھا. کام کون سا تھا؟ کہ یہ جو قبریں اونچی ہیں نا ان کو برابر کرنا ہے. جبے کو بھی تو بعد کی بات ہے نا کہ ان کو گرانا ہے. یہی جس قبر کو تو تھوڑی اونچی ہے اللہ سویتہ، اس کو تھوڑا برابر کر دینا ہے. اس کام سے بھی منع کر دیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ قبریں پختہ بنانا، اس پر چار دیواری بنا دینی، یہ منع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا. یا بہت زیادہ ان یزداد علیہ، سنن نسائی کی حدیث کے مطابق اس پر کچھ زیادتی کر دینی، زیادہ مٹی اس پر چڑھا دینی، یہ منع ہے. اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اس وقت جب ہم ادھر موجود ہوتے ہیں، کسی کو دفنایا جا رہا ہو، قبر بنائی جا رہی ہو. اچھا ادھر پھر سب لوگ بول رہے ہوتے ہیں ادھر سے مٹی تھوڑا اور اونچے کریں جی، ادھر سے اونچی کریں. اچھا اس پر دلیل کیا بناتے ہیں؟ پانی ادھر سے آ جائے گا، ادھر سے آ جائے گا. یہ پانی آ جائے گا تو کیا کرنا ہے پانی نے؟ یہ بات ٹھیک اپنی جگہ پر کہ ٹھیک ہے ہم پانی کے بہاؤ دوسری طرف تاکہ وہ قبر کو نقصان نہ پہنچائے. لیکن اللہ معاف کرے اس کو اس وجہ سے قبر کو زیادہ اونچا کر دینا کہ بارش آئے گی تو یہ مٹی جو ہے بہہ جائے گی. بہتی رہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ بہتی رہے. لیکن اس کی وجہ سے اس دین کی مخالفت کرنا یہ درست نہیں ہے. یہ ہے کہ سائڈوں سے تھوڑی اس طریقے سے بنا دی جائے تاکہ پانی کا بہاؤ دوسری طرف ہو جائے. لیکن قبر پر زیادہ مٹی چڑھاتے رہنا، اس کو زیادہ اونچا کرنا، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیے ہوئے ہیں. یا پھر یہ ہے کہ اس کے سائڈ پر دیوار بنا دینی، یہ چیزیں منع ہیں. پھر آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا ان یقعد علیہا، قبر پر بیٹھنے سے آپ نے منع کر دیا. اس کے دو مطلب ہے. ایک ہے ویسے قبر پر کوئی اوپر پاؤں رکھ کر بیٹھ جاتا ہے، یہ بھی منع ہے.
یہ ایک مسلمان کے احترام کے بھی خلاف ہے، اس پر بیٹھنا منع ہے، ویسے بھی بیٹھنا منع ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ مجاور بن کر بیٹھنا یہ بھی منع ہے۔ جنہوں نے اپنی روزی روٹی کے نظام چلائے ہوئے ہیں ان قبروں کے ذریعے بیٹھے ہیں، کشکول لے کر لوگ آ رہے ہیں کہ تم نے سیاہ رنگ کا مرغا لے کر آنا ہے، تم نے سیاہ رنگ کا بکرا لے کر آنا ہے، یہ ان لوگوں نے اپنی دھڑیاں بنائی ہوئی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ان یبنا علیہا، اس پر عمارت بنانے سے بھی منع کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جبے کبے بنانے یہ سارے یہ منع ہیں، یہ یاد رکھیے۔ اس پر پھر ایک دلیل دی جاتی ہے کہ وہ دیکھیں نا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ بنا ہوا ہے۔ یاد رکھیے کسی قرآن کی آیت کے اندر، کسی حدیث کے اندر نہ اللہ رب العالمین نے اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی اجازت دی ہے۔ اگر کوئی ترکی یہ کام کرتے ہیں یا دوسرے تو یہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، اور یہ بعد میں کام کیا گیا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا اور نہ کسی صحابی نے یہ کام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حجرہ مبارکہ کے اندر جہاں آپ دنیا سے رخصت ہوئی، آپ کی وفات ہوئی، ادھر ہی آپ کی قبر بنی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا، صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ اگر ہمیں اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیں گے تو ہم آپ کی قبر بھی باہر ہی بناتے۔ ایک تو یہ کہ انبیاء جہاں فوت ہوتے ہیں ان کی قبر وہاں ہی بنتی ہے، تو حجرہ عائشہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ان کی رخصتی ہوئی، وفات ہوئی آپ کی، ادھر ہی پھر آپ کی قبر بنی۔ تو یہ بعد میں جو قبے وغیرہ بنائے گئے ہیں یہ بعد کے لوگوں نے بنائے، اور یہ ہمارے لیے دلیل حجت نہیں ہے۔ سعودی سارے مل کر بھی اگر کوئی کام کرتے ہیں، سارے سعودی اور سارے امام حرمین اور جتنے بھی مسجد نبوی، نہ ہمارے لیے حرمین کے ائمہ ہمارے لیے حجت ہیں اور نہ مسجد نبوی کے ائمہ ہمارے لیے حجت ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سن لیں، یہ ہمارے منہج کی خرابیاں ہیں کہ ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ وہ فلاں سعودی والا یہ کرتا ہے۔ نو، ہمارے لیے سعودی کا امام یا حرمین کا امام ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ اب ایک عرب شخص کو ہم دیکھتے ہیں بھائی عالم ہے، جبہ کو اس نے پہنے ہوا ہے، وہ یہ بات کر رہا تھا، بھائی وہ کر رہا تھا، وہ بات کیا کر رہا تھا؟ ہمارے لیے صرف قرآن و حدیث حجت ہے بس۔ اپنے منہج کی اصلاح کیجئے، اپنے منہج کی اصلاح کیجئے۔ عربی جبہ قبہ پہننے والا ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، حرمین کے ائمہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ یہ بات درست ہے اپنی جگہ پر کہ ادھر دین کی ماجگاہ ہے، وہ ادھر چلنے والے منہج نبوی پر ہیں، کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں۔ لیکن اگر ان سے کوئی ایسی غلطی اگر ہوتی ہے تو وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے کہ ٹھیک انہوں نے یہ کام کیا یہ ہمارے لیے درست ہو گیا، نہیں، جو غلط ہے وہ تو غلط ہی ہے۔ تو اپنے منہج کے اندر یہ چیز ہم شامل کر لیں کہ ہمارے لیے دین وہ ہے جو قرآن و حدیث ہے بس، قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بات کہ اگر لوگ کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے اسے منع کیا، اور اپنی وفات سے قبل اسپیشلی اس ٹاپک کو آپ بار بار ڈسکس کرتے رہے۔ صحیح بخاری میں بھی حدیث آتی ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ یہودیوں پر اور عیسائیوں پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے جو انبیاء تھے ان کی قبروں کو مسجد بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں، سنن ابی داؤد، لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر کو اس طرح میلہ گاہ اور عیدگاہ یہ نہ بنانا۔ تو اس بات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ڈرا رہے تھے۔ پھر یہ حدیث بھی آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات کا وقت تھا تو بار بار اپنے چہرے سے چادر ہٹاتے تھے اور بار بار اس بات پر تلقین کرتے تھے قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں عیسائیوں پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہ کیا مقصد تھا بات کرنے کا؟ یعنی اس بات کا مقصد کیا تھا اس وقت کہ اللہ یہودیوں عیسائیوں پر لعنت کرے؟ ایک بندے کو اپنی وفات کی موت کی کشمکش میں ہے، آپ باقی نصیحتیں بھی کر سکتے تھے، آپ بار بار اس بات کو ذکر کیے جا رہے تھے اللہ یہودیوں عیسائیوں پر لعنت کرے کہ انہوں نے اب ایسا سا کام کر لیا۔ کس وجہ سے؟ اپنی امت کو ڈرا رہے تھے کہ تم نے میرے ساتھ یہ کام نہیں کرنا۔ پھر یہ چیز اگر اتنی ضروری ہوتی نا کہ کسی کی قبر کو لازمی طور پر اس کی نشاندہی ہونی چاہیے یا اس کو زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے، چاہے جو جتنی بڑی شخصیت کوئی فوت ہوئی ہے، تو انبیاء جتنے بھی دنیا سے گئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام جیسے، نوح علیہ السلام جیسے، جتنے بڑے بڑے گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ کام کر سکتا تھا کہ نہیں کر سکتا تھا کہ سب کی قبروں کی نشاندہی ہوتی اور ہمیں پتہ چلتا کہ فلاں نبی کی قبر فلاں جگہ پر ہے، فلاں نبی کی فلاں، پتہ ہی نہیں ہے، اللہ کے علم کے اندر ہے۔ کتنے نبی، 1,24,000 فگر تو عام طور پر گنا جاتا ہے، لیکن یہ اللہ کے علم کے اندر ہی ہے کہ کتنے ہیں وہ انبیاء، کتنے گزرے ہیں۔ کچھ کے نام تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بتا دیے ہیں، کچھ احادیث میں آ گئے ہیں، اس کے علاوہ کتنی تعداد اور کون تھے یہ اللہ کے علم کے اندر ہے۔ ان کی قبریں کس کو پتہ ہیں؟
اس کا مطلب ہے کہ دین اسلام میں اس چیز کی اہمیت نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ہم انبیاء کی سیرت پر چلیں، ہم انبیاء کی سیرت پر چلیں. تو یہ قبروں کے ساتھ جو معاملات آپ دیکھیں معذرت کے ساتھ، اسپیشلی اس میں برصغیر پاک و ہند کے معاملات جو ہیں قبروں کے معاملے کے اندر، جہاں اتنی سختی کی گئی کہ قبر کو اونچا بنانے سے بھی منع کر دیا گیا، اس پر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بڑی بڑی عمارتیں بنا کر لا کھڑی کر دی ہیں. اس پر پھر اور ظلم کیا ہو رہا ہے، یہ آپ کے یہ محتاج بیان نہیں ہے. یہ چیز آپ سب لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ آج کل کیا ماحول بنا ہوا ہے. 1-1 کلومیٹر پر ہر کسی نے اپنا ایک رب بنایا ہوا ہے. فلاں بابا جی یہ کرتے ہیں، فلاں یہ کرتے ہیں. جب وہ زندہ تھا تو اس قابل نہیں تھا، جب فوت ہو گیا تو اس کے اختیارات اور بڑھ جاتے ہیں. یہاں اپنی زندگی کے اندر وہ شاید اپنی وفات سے پہلے اس کو 7-3-4 بندے وضو کراتے ہیں، وہ خود بیچارہ اپنی چرپائی سے اٹھنے کے قابل نہیں ہوتا. جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اختیارات اس کی زندہ ہونے سے بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اب یہ فلاں بھی کر سکتا ہے، اب یہ اولاد دینے کی بھی قابل ہے، اب یہ ہماری فلاں بات بھی سن رہا ہے. اور اس سے بھی بڑا ظلم یہ ہے، اس سے بھی بڑا ظلم یہ ہے، ہم نے عقائد اور نظریات بنا رکھے ہیں کہ یہ بزرگ ہماری سفارش اللہ کے ہاں کریں گے تو ہمیں معافی ہوگی. اور یہی عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا. وہ کیا کہتے تھے؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ یہ ہم جو جن کو پوجتے ہیں نا، جن کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو رب مانتے ہیں، ہم اس وجہ سے لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے. ان کا عقیدہ یہ تھا. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ سیڑھی ہے، اس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہارے قریب ہیں. تو اس قدر یہ ظلم ادھر ہو رہا ہے. جو پھر اس پر کیا ہو رہا ہے؟ سجدے تک ہوتے ہیں. یہ کوئی لکی چھپی بات نہیں ہے، سجدے تک لوگ کرتے ہیں، حاجات ادھر جا کر مانگتے ہیں. اچھا، پچھلے دنوں ایک مجھے دوست بتا رہا تھا کہ ہمارے گاؤں کا ایک آدمی، اس نے عمرے پر جانا ہے، تو کہہ رہا تھا کہ عمرے پر جانے سے پہلے میں نے علی حجویری دربار پر ایک دفعہ مجھے لازمی طور پر میں نے حاضری دینی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ادھر بیٹھ کر حرم مکی کے اندر بیٹھ کر بھی فون کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ دربار پہ میری طبیعت خراب ہے اور ادھر جا کر ایک بکرا دو. یہ عقائد بنے ہوئی ہیں. اور اس کے باوجود ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بڑے توحید پرست ہیں اور اللہ سے بڑی محبت کرنے والے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بڑی محبت ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ہم ان کی سیرت پر چلیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس توحید کی طرف بلائے اس توحید کو سمجھیں. بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم ایک اپنے مسلمان قوم کو اپنی یہ بات ابھی تک نہیں سمجھا سکے کہ مشکل کشا صرف اللہ ہے. باقی کو تو چھوڑے نا، ہم یہودیوں کو کیا دعوت دیں گے اسلام کی، اور عیسائیوں کو کیا دیں گے، اور ہندوؤں کو کیا مسلمان کریں گے، وہ تو بات دور کی بات ہے. اپنے مسلمانوں کو ہمیں یہ بات سمجھاتے ہوئے یہ بھی بڑی مشکل ہو رہی ہے کہ مشکل کشا صرف اللہ ہے. اور آپ چلے جائیں تعلیمی اداروں کے اندر، آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ کلاس کے اندر یہ بات کہیں نا کہ مشکل کشا صرف اللہ ہے، حضرت علی مشکل کشا نہیں ہے، یہ بات سمجھاتے ہوئے بھی ہمارے اپنے مسلمان بچوں کو یہ بڑی مشکل ہوتی ہے کہ کیا ایسا ہے یہ، اس پر وہ نہیں بولیں گے. 50 میں سے 40 اسٹوڈنٹس اس بات کو شاید تسلیم نہ کریں کہ آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ حضرت علی مشکل کشا نہیں ہے، تسلیم نہیں کریں گے. کون ہے یہ؟ مسلمانوں کے بچے ہیں، پاکستان کے اندر رہنے والے ہیں، انہوں نے قرآن پڑھا ہے اور یہ مسلمانوں کے گھر کے اندر پیدا ہوئی ہیں. ان کو ہمیں بات یہ سمجھانے میں ابھی تک 40 سال لگے ہیں کہ مشکل کشا صرف اللہ ہے. اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہندوؤں کو کیا ہم سمجھائیں گے توحید، اور یہودیوں کو کیا سمجھائیں گے، اور عیسائیوں کو کیا سمجھائیں گے. ابھی تو ہم مسلمانوں کو ابھی تک سمجھا رہے ہیں کہ توحید یہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے وہ قرآن صرف پڑھا نہیں ہے، زیادہ ہم نے ناظر پڑھ لیا، اس سے زیادہ یہ کہا لیا کہ چلو قرآن حفظ کر لیا. قرآن نے کیا کہا ہے، اس میں کیا توحید ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اور بڑے معاملات ہیں. اور اس سبجیکٹ کو، قرآن کے سبجیکٹ کو ہم ثانوی حیثیت دیتے ہیں، اس کو ایک رف مضمون سمجھتے ہیں. بڑی مشکل کے ساتھ تعلیمی اداروں کے اندر ابھی یہ ترجمہ قرآن کی کلاسز جو ہیں وہ سٹارٹ ہوئی ہیں، اور اس پر بھی وہ اس کو بالکل ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ اس مضمون کا کوئی خاص تعلق نہیں، یہ تو ویسے نفلی طور پر ہم پڑھ رہے ہیں. اور اس کا نقصان کتنا بڑا ہوا ہے، یہ نقصان ہوا ہے کہ لوگ ابھی تک صحیح توحید کو نہیں سمجھ پائے. تو یاد رکھیے اس معاملے میں بڑی احتیاط ہمیں کرنی چاہیے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے متعلق اور جو احکامات بیان کیے ہیں. اب ہمارے سنن ابی داؤد میں حدیث آتی ہے، الا انی نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکر الاخرہ، کہ میں نے تمہیں قبرستان کی زیارت سے منع کیا ہوا تھا،
تم اب زیارت کیا کرو، یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، قبرستان جانے کا مقصد فکر آخرت ہے، بس اس سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ قبرستان صرف دعا کے لیے جانا یہ ضروری نہیں ہے، دعا گھر بیٹھ کر بھی اسی طرح آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ فوت شدگان کے لیے دعا گھر بیٹھ کر بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے پر قادر ہے، وہ ادھر سے بھی اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں۔ قبرستان جانا صرف اس مقصد کے لیے یہ کوئی نہیں، قبرستان اصل جانے کا مقصد فکر آخرت ہے۔ الا فزوروها فانها تذکر الاخرہ، تم زیارت کیا کرو، یہ آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ اگر ہم اس وجہ سے جاتے ہیں قبرستان کہ ٹھیک ہے فکر آخرت پیدا ہوگا، یہ لمحہ ایک فکری ہے، سوچ پیدا ہوگی کہ کل ہم نے بھی ادھر جانا ہے، ہم اپنی اصلاح کر پائیں گے، یہ اصل مقصد ہونا چاہیے۔ پھر عورتوں کے لیے اسپیشلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی زوارات القبور، قبروں کی بہت زیادہ زیارت کرنے والی عورتوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اب جتنی احادیث ہیں ان کو ملایا جائے، عورتوں کے لیے خاص یہ ہے کہ زیادہ ان کے لیے جانا درست نہیں ہے۔ مرد اگر ہر ہفتے بھی 2 دفعہ چلے جاتے ہیں اس مقصد کے لیے، فکر آخرت کے لیے، یہ جائز ہے، لیکن عورتوں کا اس طرح ہر ہفتے روٹین بنا لینا جانا یہ درست نہیں ہے۔ کبھی کبھار مہینے میں 1 یا 2 دفعہ وہ چلی جاتی ہیں، وہ بھی مقصد ان کا بھی یہی ہونا چاہیے اور کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی مکمل شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے، تو پھر ان کے لیے جانا جائز ہے۔ ادروائز اگر زیادہ جاتی ہیں عورتیں تو پھر ان کے لیے اللہ کے نبی نے یہ سخت وعید سنائی ہوئی ہے، بلکہ ان پر لعنت فرمائی ہوئی ہے۔ پھر ادھر جا کر مقصد کیا ہونا چاہیے؟ آپ فکر آخرت کے لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ادھر جا کر آپ دعا کرتے ہیں، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقی والوں کے لیے جا کر دعا کی تھی، تو کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر بھی کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھائے بغیر بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن دوسرے جو معاملات ہیں غیر شرعی، ادھر چادریں ڈال دینا اوپر، ادھر اگر بتیاں وغیرہ جلانا شروع کر دینا، خوشبو وغیرہ ادھر لگانا شروع کر دینا، کوئی جھنڈیاں وغیرہ لگانا شروع کر دینا، یہ وہ کام ہے جو بدعات ہیں، یہ درست نہیں ہے اس طرح۔ اور ان چیزوں کا میت کو ذرا برابر فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ ادھر منوں کے من جا کر اوپر جو ہے وہ پھول ڈالتے رہیں، ادھر چادریں ڈالتے رہیں، اس پر کلمات سارے بے شک لکھے ہوں، سارا قرآن لکھ دیں، اس چیز کا میت کو ذرہ برابر فائدہ نہیں ہونا ہے۔ میت کو فائدہ ان اعمال کا ہے جو اعمال اس نے کیے ہیں، یا آپ ان کے لیے دعا استغفار کر رہے ہیں، یا وہ چیزیں جو شریعت اسلامیہ نے بتائی ہوئی ہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان کو حدیث کے اندر مینشن کر دیا کہ یہ چیزیں آپ میت کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو چیزیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں قبرستان میں جا کر، ایسا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ احترام کے طور پر یہ خیال کیا جائے کہ حدیث میں منع کر دیا گیا کہ آپ ادھر قبر کے اوپر پاؤں نہیں، یعنی ادھر بیٹھ نہیں سکتے، قبر کے اوپر چڑھ کر بیٹھنا یہ درست نہیں ہے۔ پھر ایک حدیث آتی ہے سنن ابن ماجہ میں، یہ الفاظ بھی آتے ہیں ان یکتب علیہا، کہ اس پر کتبہ لگانے سے، لکھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیے۔ یہ عام طور پر تختی لگا دی جاتی ہے نام کی، یہ درست نہیں ہے لگانا۔ ایک ہے ویسے آپ نشانی کے طور پر کوئی پتھر رکھ دیتے ہیں، نشانی کے طور پر کوئی پتھر رکھ دیتے ہیں یا کوئی ایسی چیز، تو یہ درست ہے، اس کا حدیث کے اندر بھی ثبوت ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی قبر کے پاس ایک بڑا پتھر رکھا اور آپ نے فرمایا اس کے ذریعے میں اپنے بھائی کی قبر کو پہچان لوں گا۔ تو بطور نشانی کوئی پتھر آپ رکھ لیتے ہیں تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن کتبہ وغیرہ لگانا، اس پر نام وغیرہ لکھوانا، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ تو ہر وہ چیز جس سے شریعت اسلامیہ نے روکا ہوا ہے، اس کا مطلب اس میں بہت بڑی حکمت ہے کہ وہ شریعت اسلامیہ اس بہت بڑے گناہ کے دروازے کو بند کرنا چاہتی ہے جس کی طرف لوگ جا سکتے ہیں، اس شرک کے دروازے کو بند کرنا چاہتی ہے جس کی طرف لوگ جانے کا خدشہ ہے، جس فتنے میں لوگوں کو پڑھنے کا خدشہ ہے اس سے دین اسلام روکنا چاہتا ہے۔ تو خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے منع کر دیا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں، یہ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ وہ جب حبشہ سے واپس آئی نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کنیسے کا ذکر کیا، کچھ مورتیاں وغیرہ ادھر لوگ لٹکاتے تھے، اور تو آپ نے فرمایا کہ اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح، یہ وہ لوگ ہیں جب ان میں کوئی نیک بندہ فوت ہو جاتا تھا، بنو علی قبرہ مسجدا، یہ اس کی قبر پر سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، مسجد بنا لیتے تھے، عبادت گاہ بنا لیتے تھے، جبہ قبہ بنا لیتے تھے۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنیے گا، کیا فرمایا تھا انہوں نے ذکر یہ کیا نا کہ ادھر میں نے کوئی کنیسہ وغیرہ دیکھا ہے اور اس طرح انہوں نے مورتیاں وغیرہ لٹکائی ہوئی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان کا کوئی نیک شخص جب فوت ہو جاتا تھا، اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح، جب کوئی نیک بندہ فوت ہو جاتا تھا تو اس کی قبر پر یہ سجدہ گاہ بنا لیتے تھے۔ اس کا مطلب ہے یہ پہلے کام چلتا تھا۔ یہ جو ہم اس کی تشریح کرتے ہیں نا قرآنی آیات کی، نہیں یہ جو آیات آپ پڑھتے ہیں یہ تو بتوں کے بارے میں ہیں،
یہ حدیث کے اندر واضح الفاظ ہیں کہ نیک شخص کوئی فوت ہو جاتا تھا اس پر یہ کام کرتے تھے. یہی کرتوت جو پاکستان اور انڈیا والے کر رہے ہیں, یہی وہ کام کرتے تھے. یہ صرف بتوں کے ساتھ آیت خاص نہیں ہیں. کوئی بھی نیک شخص جب فوت ہو جاتا ہے اس کے حاجات جب مانگتے ہیں تو جس طرح بت سے مانگنا شرک ہے, اسی طرح سیم ٹو سیم یہ بھی شرک ہے. تو پھر آپ نے کیا فرمایا ان لوگوں کے بارے میں؟ آپ نے فرمایا اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ, قیامت کے نزدیک مخلوق میں سے سب سے برے لوگ اللہ کے نزدیک یہ لوگ ہوں گے جو یہ کام کرتے ہیں. قیامت کے دن اللہ کے نزدیک مخلوق میں سے سب سے برے لوگ یہ ہوں گے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں, جو بے قبے بنا لیتے ہیں, عبادت گاہیں اور سجدہ گاہیں بنا لیتے ہیں, ان میں مورتیاں لٹکا رہتے ہیں. اور آج کل کیا ہوتا ہے, رکشہ لی ہے اور بابا جی کی تصویر آگے لٹکائی ہوئی ہے, گاڑی ہے اس میں اور بابا جی نے قمیص بھی اتاری ہوتی ہے. جس نے جتنی قمیص اتاری ہے اور جتنا ننگا دھڑنگا ہے اتنا ہی پہنچی سرکار ہے, وہ اتنا ہی زیادہ وہ اختیارات اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہمارے نظریات ہیں, یہ ہمارے عقائد ہیں, یہ ہمارا ایمان ہے. گدھا گاڑی لی ہوئی ہے اور اس کے نیچے بھی ایک چھوٹا سا سینڈل لٹکایا ہوا ہے, جوتی لٹکائی ہوئی ہے. کس وجہ سے؟ اس کو نظر نہیں لگے گی, یہ نظر بات سے بچاؤ گا. یعنی ہمارا ایمان ایک چھوٹی سے ایک جوتی پر ہے, اللہ پر نہیں ہے کہ اللہ مجھے بچائے گا, یہ جوتی مجھے بچائے گی. یہ نظر بات اس گدھے کو نظر بات نہیں لگے گی. مکان بنایا ہے اس پر ہنڈیا الٹی دی ہوئی ہے, اس پر سیاہ رنگ کر دی ہے. یہ کیا ہے جی؟ یہ نظر بات سے بچائے گی. اور وہ کام جو کعبہ کے ساتھ خاص ہیں وہ ہم نے پاکستان کے اندر ان عمارتوں کے ساتھ خاص کی ہوئی ہیں. کعبہ کا طواف ہوتا ہے بیت اللہ کا, اور وہی ادھر آج کل درباروں پر طواف ہو رہا ہے. ادھر حجر اسود کو بوسہ دیا جا رہا ہے جو دین ہے, عین دین ہے, اور ادھر قبروں کو بوسے دیے جا رہے ہوتے ہیں, ان پتھروں کو بوسے دیے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو دین اسلام نے جن سے منع کیا تھا. یعنی آپ دیکھ لینا کہ خاص طور پر نام لے لے کر جن سے منع کیا گیا وہی کام ہم کر رہے ہیں. جس طرح ہوتا ہے ضد میں آ کر کوئی بندہ کرتا ہے کہ جس کام سے آپ منع کرو گے وہی میں نے کرنا ہے. افسوس کہ مسلمان یہ کام کر رہے ہیں, افسوس یہ ہے. باقی چلو کرتے تو پھر بھی بات تھی, وہ تو غیر مسلم ٹھہرے. مسلمان اپنے آپ کو کہلوانے والے وہ یہ کام کر رہے ہیں. تو اپنے عقائد کی ہم اصلاح کریں, توحید کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں. ہر وہ کام جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس سے رک جائیں. ہر وہ کام جو شرک کی طرف لے کر جانے والا ہے اس سے ہمیں رکنا چاہیے. ہر وہ کام جس کو شرک قرار دیا گیا ہے اس کو ہمیں رکنا چاہیے. وگرنہ پھر اگر ایسا ہے تو پھر عبادات جتنی بھی ہوں ان کا کچھ فائدہ نہیں, کیونکہ یہ شرک سب عبادات کو ضائع کروا دیتا ہے, سب عبادات کو ضائع کرا دیتا ہے. حرم مکی کے اندر مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے اور حاجیوں کی مہمان نوازی کرنے والے اور حرم کے اندر طواف کرنے والے بیت اللہ کا اور عبادات کرنے والے, ان کی عبادات ضائع ہو جا سکتی ہیں شرک کی وجہ سے. تو پاکستان میں رہ کر تو ہماری عبادات کسی کھاتے کی نہیں ہے پھر اس کے مقابل میں. تو شرک اگر نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے امید بلکہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جنت میں داخل کرے گا. وگرنہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے شرک جو کرے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, اس پر جنت حرام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. علیہ البلاغ.